اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم سال دوم کا سبق دستک پڑھیں گے، جس کے مصنف ہیں مرزا ادیب۔ 1914 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں ان کا انتقال ہوا۔ سبق دستک پڑھنے سے پہلے ہم مصنف کا تعارف ضرور پڑھیں گے تاکہ مصنف کی شخصیت سے واقفیت ہو جائے۔ اصل نام دلاور علی بیگ مرزا ادیب، جو کہ 1914 میں پیدا ہوئے۔ مرزا ادیب اردو ادب میں اردو ڈرامہ کے ساتھ ساتھ بطور افسانہ نگار، کالم نگار اور آبیتی نگار ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ ان کی تحریریں نہایت شستہ اور عمدہ زبان میں ہوتی ہیں جو دل پر اثر چھوڑنے والی ہیں۔ ان کی سوانح عمری مٹی کا دیا بہت زیادہ مشہور ہے۔ آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، شیشے کی دیوار، ستون، فصیل شب اور پس پردہ ان کے ڈراموں کے بہترین مجموعے ہیں۔ یکبابی ڈرامے لکھنے میں بھی کافی خاصی مہارت رکھتے تھے۔ یکبابی ڈرامہ جس میں فکری و فنی جائزہ بھی لیا جاتا ہو۔ اسی طرح ان کی ایک اور شاہکار تصنیف صحرا نورد کے خطوط، جو رومان انگریزی لیے ہوئے ہیں جو اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ ڈرامہ دستک ان کے ڈراموں کے مجموعے پس پردہ سے لیا گیا ہے۔ یہ تھا مصنف کا مختصر سا تعارف، جس کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ یہ سبق ڈرامہ ایک دستک جو سبق ہے وہ ہمارا ایک ڈرامائی سبق ہے۔ اب ہم اس کی چند توضیحات کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دستک یعنی دروازہ بجانا یا کھٹکھٹانا۔ گاؤ تکیہ یعنی بڑا تکیہ جس پر پشت لگا کر بیٹھتے ہیں۔ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا مطلب نظریں جما کر مسلسل کسی چیز کو دیکھنا۔ کال بیل یعنی بھرکی گھنٹی، ذمہ دار یعنی جواب دہ، فرض شناس یعنی ذمہ داری کا احساس کرنے والا، اور کچھ سوجھتا ہی نہیں مطلب اور کسی طرف دھیان نہیں جاتا۔ برساتی یعنی بارش سے بچنے کے لیے خاص کوٹ۔ ٹمپریچر تھرمامیٹر سے بخار کا اندازہ کرنا۔ ٹرے یعنی سامان کی کشتی۔ پریکٹس یعنی ڈاکٹری یا مشق۔ سر کھجانے کی فرصت نہ ہونا یعنی ذرا بر بھی فارغ نہ ہونا۔ ڈسپنسری چھوٹا ہسپتال۔ ضمیر اندر کا احساس۔ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دے دینا یعنی بے بسی سے تڑپ تڑپ کر جان دینا۔ اب ہم اس سبق کا خلاصہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سبق کا تفصیلی جائزہ ٹیکسٹ بک سے لیں گے۔ سبق کا خلاصہ ہے: ڈاکٹر صاحب پلنگ پر گاؤ تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی عمر 55 سال کے لگ بھگ تھی۔ فرنچ کٹ داڑھی اور چہرے پر نقاہت نمایاں نظر آ رہی تھی۔ نقاہت یعنی کمزوری۔ اپنے ارد گرد کمبل لپیٹ رکھا تھا۔ ساتھ والی میز پر مختلف شیشیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ رات طوفانی تھی۔ تند و تیز یعنی زور زور سے ہوا کا شور مسلسل ہو رہا تھا۔ بیگم زیدی کرسی پر بیٹھی کسی رسالے کا مطالعہ کر رہی تھیں۔ عمر تقریباً 50 برس تھی۔ سردی کی وجہ سے شال اوڑھ رکھی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یکایک ان کی نظر کے سامنے دروازے پر جا پڑتی ہے۔
जिस पर नीले रंग का पर्दा पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब कुछ कहने की कोशिश करते हैं। उनके होंठ हरकत करते दिखाई देते हैं। वो उठने की कोशिश करते हैं। बेगम पूछती हैं कि क्या बात है। जैदी उसे बताते हैं कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। लेकिन बेगम जैदी डॉक्टर साहब से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, दरवाजे पर किसी ने दस्तक नहीं दी। लेकिन वो बार बार इसरार करते हैं। हालांकि दरवाजे पर कोई नहीं, फिर भी बेगम डॉक्टर साहब के कहने पर बाहर जाती हैं, लेकिन वापस आ जाती हैं। मगर मियाँ साहब उन्हें शक की नज़र से देखते हैं। बेगम उन्हें कहती हैं कि आप डॉक्टर होकर वहम कर रहे हैं। मियाँ को बीवी की बात पर यकीन नहीं आ रहा, इसलिए पूछ ही लेते हैं कि क्या तुमने दरवाज़ा खोलकर देखा था। बेगम कहती हैं कि हद हो गई है, आधी रात हो चुकी है, आपको सो जाना चाहिए। डॉक्टर बुरहान ने आने को कहा था, लेकिन अभी तक नहीं आए। दरवाजे पर दस्तक होती है, शायद डॉक्टर बुरहान हैं। बेगम दरवाज़ा खोलती हैं। डॉक्टर बुरहान उनके साथ कमरे में आते हैं। उनके हाथ में डॉक्टरों वाला बैग, बरसाती भी पहन रखी है। डॉक्टर बुरहान बताते हैं कि आज शाम से पहले 2 मरीज़ आ गए थे, जिसकी वजह से देर हो गई। क्या आपने टेम्परेचर लिया था? बेगम साहिबा बताती हैं, थोड़ी देर पहले लिया था, 100 दर्जा हरारत था। परेशानी की कोई बात नहीं। बेगम दूसरे कमरे में चली जाती हैं। चाय बनाने लगती हैं। डॉक्टर बुरहान सिरप की शीशी खाली देखते हैं तो कहते हैं, कल आते हुए लेता आऊँगा। थोड़ी देर के बाद बेगम साहिबा ट्रे में 3 प्यालियाँ चाय की ले आती हैं। एक डॉक्टर साहब को और एक बुरहान साहब को पेश करती हैं। वो चाय पीने के दौरान में बताती हैं कि डॉक्टर साहब को वहम हो गया है। वो हैरान होते हैं। डॉक्टर साहब चाय पीने में मसरूफ़ हो जाते हैं। बेगम जैदी बुरहान को सारी हकीकत से आगाह करती हैं। बेगम डॉक्टर बुरहान को बताती हैं कि आज उन्हें बार बार ख़याल आ रहा है कि दरवाज़े पर कोई दस्तक दे रहा है, हालांकि दरवाज़े पर कोई नहीं है। डॉक्टर जैदी से वजह पूछते हैं तो डॉक्टर साहब उन्हें अपने माजी के तल्ख़ तजर्बे से आगाह करते हैं। याद से कोई 18-20 बरस पहले की बात है। मेरी प्रैक्टिस खूब चलती थी। क्लिनिक से थका हारा रात को देर से घर पहुंचा। सोने के लिए बिस्तर पर गिर पड़ा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुलाजिम बाहर गया, वापस आकर बताया कि कोई बड़े मियाँ हैं और कहते हैं कि उसका बेटा शायद बीमार है। पहले भी आपकी दवा से तंदुरुस्त हुआ था, आप चलकर उसे देख लें। मैंने इनकार कर दिया। बूढ़ा ना जाने कितनी देर तक दस्तक देता रहा। सुबह उठा तो तबीयत पर बड़ा बोझ था। अफसोस कर रहा था कि मैंने बूढ़े को मायूस क्यों किया। डॉक्टर बुरहान ने कहा कि बूढ़े के जाने के बाद आपका ज़मीर बेदार हो गया था। आप इस वाक़े में एक बात का इजाफ़ा कर लें कि मैं उन्हीं बड़े मियाँ का पोता हूँ जिसका बेटा उस रात एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहा था। डॉक्टर जैदी हैरानी से कहते हैं, बुरहान बेटा तुम। डॉक्टर बुरहान दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये था हमारे इस सबक का खुलासा। अब हम इस सबक को टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक पे सफ़ा नंबर है 38। दस्तक एक स्टेज ड्रामा है जिसके किरदार हैं डॉक्टर जैदी, बेगम जैदी और डॉक्टर बुरहान। मंजर है डॉक्टर जैदी का कमरा। डॉक्टर साहब पलंग पर गाव तकिए से टेक लगाए बैठे हैं। उम्र 55 के लगभग है। फ्रेंच कट दाढ़ी, चेहरे पर नकाहत नुमाया। इस वक्त उन्होंने कंबल लपेट रखा है। पलंग के पास छोटी मेज़ पर मुख्तलिफ शीशियाँ पड़ी हैं। रात तूफ़ानी, तुंदो तेज़ हवा का मुस्तकिल शोर हो रहा है। बेगम जैदी आराम कुर्सी पर बैठी किसी रसाले का मताला कर रही हैं। उम्र 50 के करीब, सर्दी की वजह से शॉल ओढ़ रखी है। डॉक्टर किसी सोच में डूबे हुए हैं। यकायक उनकी नज़र
سامنے دروازے پر جا پڑتی ہے جس پر نیلے رنگ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ بیگم انہیں دیکھتی ہیں اور پھر رسالے کی ورق گردانی کرنے لگتی ہیں، یعنی رسالہ پڑھنے لگتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہتے ہیں مگر آہستہ آہستہ، صرف ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پھر کمبل اپنے جسم سے ہٹانے لگتے ہیں۔ بیگم کی نظر پڑتی ہے۔ بیگم کیا ہے زیدی؟ زیدی دستک سنی؟ بیگم دستک؟ زیدی سنی نہیں تم نے؟ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ بیگم ہو تو سنوں بھی، کہاں ہے دستک؟ زیدی کہاں ہے دستک؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ دیکھو تو جا کر، کوئی آیا ہے دروازے پر، کوئی کھٹکھٹا رہا ہے دروازہ؟ بیگم کوئی نہیں۔ زیدی صاف آواز آ رہی ہے، نہیں جانا چاہتی تو میں خود۔ ڈاکٹر صاحب کمبل ہٹانے لگتے ہیں۔ بیگم رسالہ کرسی پر رکھ کر اٹھتی ہیں اور ان کی طرف آتی ہیں۔ بیگم کیا کر رہے ہیں آپ؟ زیدی دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے، تم تو جاتی ہی نہیں۔ بیگم مہربانی کر کے بیٹھے رہیے، دروازے پر کوئی بھی نہیں ہے۔ زیدی تو یہ دستک؟ بیگم ان کے گرد کمبل لپیٹنے لگتی ہیں۔ بیگم تیز ہوا کا شور ہے۔ زیدی تیز ہوا دروازے پر دستک دیا کرتی ہے، تم جا کے دیکھو تو ذرا۔ بیگم میں کہتی ہوں کوئی نہیں ہے، خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ زیدی ذرا سنو تو، صاف بالکل صاف، دستک نہیں تو اور کیا ہے؟ بیگم آپ کا وہم ہے۔ زیدی دیکھو اب زیادہ زور سے ہونے لگی ہے، یہ وہم ہے کیا؟ پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، بیگم ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ بیگم خدا کے لیے لیٹے رہیے، آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہو کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اپنی حالت کا کچھ تو خیال کریں۔ زیدی تم ایک مرتبہ جا کر دیکھ نہیں آتی؟ بیگم میں جاتی ہوں، دروازے پر کوئی نہیں، خیر دیکھ آتی ہوں۔ یوں سر کو جنبش دیتی ہیں جیسے اس کام کو بیگار سمجھ رہی ہیں۔ دروازے کی طرف جاتی ہیں۔ زیدی انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہیں۔ بیگم پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ 2-3 لمحوں کے بعد پردے سے باہر آتی ہیں۔ زیدی کون ہے؟ بیگم کون ہوگا؟ بیگم واپس آتی ہیں۔ زیدی تم نے دروازہ کھولا تھا؟ بیگم ذرا غصے سے، تو کیا دروازہ کھولے بغیر ہی کہہ رہی ہوں، نہ جانے بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ کوئی آئے گا تو کال بیل نہیں دے گا، نہیں دیکھے گا، دروازے پر ہی دستک دے گا۔ ڈاکٹر اور بیگم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر کی نظروں میں بے اعتباری سی ہے اور بیگم کی نظروں میں شکایت۔ زیدی مگر یہ دستک؟ بیگم الفاظ کاٹتے ہوئے، آپ آرام نہیں کریں گے ڈاکٹر ہو کر؟ زیدی بیوی کے الفاظ کاٹ کر، بار بار مجھے کیوں بتا رہی ہو کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ بیگم وہ اس لیے کہ آپ کو عام لوگوں سے بالکل مختلف ہونا چاہیے، اگر ڈاکٹر بھی کسی وہمے کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے علم کا کیا فائدہ؟ زیدی شاید تم سچ ہی کہتی ہو۔ بیگم آواز میں نرمی، آپ خود ہی بتائیے، ایک ڈاکٹر حقیقت پسند نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ زیدی دروازے پر دستک کی آواز سننا حقیقت کے خلاف ہے۔ بیگم جب دستک ہی نہ ہو اور اصرار کیا جائے کہ آواز سنی ہے، اس وقت آواز سننا کس طرح حقیقت ہوئی؟ ڈاکٹر سر جھکا کر اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ بیگم انہیں دیکھتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی نظریں بے اختیار سامنے پردے پر پڑتی ہیں۔ تیز و تند ہوا کا شور بڑھ گیا ہے، شاید بارش شروع ہو گئی ہے۔ لیٹ جائیں نا، ڈاکٹر صاحب اپنے خیال میں غرق ہیں۔ زیدی کیا کہا؟ بیگم لیٹ جائیے۔ زیدی تم نے دروازہ کھول کر دیکھا تھا نا؟ بیگم حد ہو گئی ہے، آپ لیٹ کیوں نہیں جاتے؟ آدھی رات ہو چکی ہے، ابھی تک جاگ رہے ہیں، ڈاکٹر برہان نے کہا تھا آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ زیدی یہ بات میں خود نہیں جانتا؟ بیگم کیوں نہیں جانتے؟ جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔
ڈاکٹر برہان نے کہا تھا میں خود آ کر دوا پلاؤں گا، یاد نہیں رہا اسے؟ صبح آئے گا۔ زیدی: اچھا لڑکا ہے بیگم، میں نے اتنا ذمہ دار اور فرض شناس نوجوان آج تک نہیں دیکھا، سوائے کام کے اور کچھ سوچتا ہی نہیں اسے، ہر وقت کام، دن ہو یا رات، کام کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں، یہ ہے فرض شناسی۔ زیدی: ڈاکٹر کو فرض شناس ہی ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب پھر سامنے پردے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ بیگم: آپ پھر؟ توبہ ہے، ڈاکٹر برہان آئیں گے تو کہوں گی۔ زیدی: کیا کہو گی؟ بیگم: یہ بھی تو ایک بیماری ہے، دروازے پر کوئی ہے نہیں اور آپ ہیں کہ دستک کی آواز سن رہے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے۔ دروازے کی گھنٹی بجتی ہے۔ زیدی: اب تو آیا ہے کوئی۔ بیگم: شاید ڈاکٹر برہان ہے۔ بیگم دروازے کی طرف جاتی ہیں اور پردے کے پیچھے غائب ہو جاتی ہیں۔ چند لمحوں کے بعد جب باہر نکلتی ہیں تو ان کے ساتھ ڈاکٹر برہان بھی آتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان عمر کے لحاظ سے بالکل نوجوان ہیں، ہاتھ میں ڈاکٹروں والا بیگ، برساتی پہن رکھی ہے۔ برہان دور ہی سے: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ زیدی: وعلیکم السلام، بڑی تکلیف کی بیٹا، اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ صبح دیکھا جاتا۔ برہان: کوئی بات نہیں۔ بیگم: ہاں بیٹا، اس وقت بھلا کیا ضرورت تھی آنے کی؟ برہان: آج شام سے پہلے 2 کیس ایسے آ گئے کہ فرصت ہی نہ ملی، بڑا مصروف رہا۔ برہان آگے بڑھتے ہوئے بیگ چھوٹی میز پر رکھ دیتے ہیں۔ کہیے ٹمپریچر لیا؟ بیگم: تھوڑی دیر پہلے لیا تھا، 100 ہے۔ برہان: سینے میں تو درد نہیں؟ زیدی: نہیں۔ برہان: شکر ہے، اور کوئی بات؟ بیگم: گھبراہٹ سی ہے۔ برہان: کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے انجیکشن میں ناکا کر دیا جائے۔ زیدی: یہ ٹھیک ہے۔ بیگم جلدی سے بائیں دروازے میں سے دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ برہان ایک بوتل اٹھاتے ہیں۔ برہان: سیرپ ختم ہو گیا ہے، کل آؤں گا تو لے آؤں گا۔ زیدی: تو آپ چلے؟ برہان: جی ہاں۔ بیگم دوسرے کمرے سے: ڈاکٹر صاحب۔ برہان: جی۔ بیگم ذرا ٹھہریے۔ برہان: مجھے جلدی ہے ذرا۔ بیگم: بس 1-2 منٹ، چائے لا رہی ہوں۔ برہان: او ہو، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ بیگم آتی ہیں۔ بیگم: آپ بھی تو سردی میں آئے ہیں، برساتی اتار دیجئے۔ برہان برساتی اتار کر کرسی کے بازو پر پھیلا دیتے ہیں۔ بیگم چلی جاتی ہیں۔ زیدی: بیٹھ جائیے۔ برہان کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ برہان: اور تو کوئی تکلیف نہیں؟ بیگم ٹرے میں چائے کی 3 پیالیاں لے کر آتی ہیں۔ بیگم: میں بتاتی ہوں ڈاکٹر صاحب۔ ٹرے برہان کی طرف بڑھاتی ہیں، وہ 1 پیالی اٹھا لیتے ہیں۔ بیگم دوسری پیالی شوہر کو اور تیسری پیالی اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر ہاتھ خالی ٹرے جھک کر میز کے ساتھ لگا دیتی ہیں۔ برہان گھونٹ لے کر: آپ کیا بتا رہی تھیں؟ بیگم: ڈاکٹر صاحب، یہ بات بتاتے ہوئے مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوتا ہے، شاید آپ اس پر یقین نہ کریں گے مگر شوہر کی طرف دیکھتی ہیں جو نگاہیں جھکائے چائے پینے میں مصروف ہیں۔ برہان: فرمائیے تو۔ بیگم: انہیں ایک وہم ہو گیا ہے۔ برہان: وہم؟ بیگم مسکرا کر: آپ کہیں گے ڈاکٹر، اور وہم، یہ کیا بات ہوئی؟ برہان: جی میں نہیں کہوں گا، میں جانتا ہوں انسانی فطرت بڑی پراسرار ہوتی ہے، اور ڈاکٹر بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے۔ بیگم ایک بار پھر شوہر کو دیکھتی ہیں، وہ بدستور چائے پینے میں مصروف ہیں۔ بیگم: چائے پیے نا؟ برہان: بہتر۔ برہان پیالی ہونٹوں سے لگا لیتے ہیں۔ بیگم بھی چائے پیتی ہیں۔ بیگم: پتہ نہیں کیا بات ہے، بیٹھے بیٹھے خیال کرنے لگتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے، حالانکہ دروازے پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ برہان: ہو سکتا ہے کسی نے دروازے پر دستک دی ہو اور آپ نے نہ سنی ہو۔ بیگم: دستک ہوتی ہی نہیں، میں کیسے مان لوں؟ برہان: یعنی دستک نہیں ہوتی اور آپ اور ڈاکٹر صاحب محسوس کرتے ہیں کہ دستک ہو رہی ہے؟ بیگم: جی ہاں۔ برہان چائے کے 2 گھونٹ لے کر زیدی کی طرف دیکھتے ہیں۔ زیدی نے پیالی خالی کر دی ہے۔ بیگم ہاتھ بڑھا کر پیالی لے لیتی ہیں اور میز پر رکھ دیتی ہیں۔ زیدی نے اپنا سر دیوار سے لگا دیا ہے اور آنکھیں بند کیے لیٹے ہیں۔ برہان: نیند آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ زیدی:
آنکھیں کھولے بغیر، جی نہیں بیگم، آج انہیں بار بار یہی خیال آتا ہے۔ میں نے کہا بھی کہ باہر تیز ہوا چل رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ شور ہو رہا ہے، مگر مانتے ہی نہیں۔ 2 مرتبہ مجھے دروازے پر بھیجا ہے زیدی، اور وہاں کوئی نہیں تھا بیگم، کوئی بھی نہیں۔ زیدی: اچھا بیگم، آپ ان سے پوچھئے۔ زیدی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ زیدی: برہان بیٹا، برہان کہیے۔ زیدی: یاد سے 18-20 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں میری پریکٹس خوب چلتی تھی، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ڈسپینسری اور گھر پر مریضوں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ ایک رات میں دیر سے گھر پہنچا اور پہنچتے ہی بستر پر گر پڑا، بری طرح تھک چکا تھا۔ برہان پیالی میز پر رکھ دیتے ہیں۔ بیگم پیالی ہاتھ میں لیے غور سے دیکھ رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد میرے نوکر نے آ کر بتایا کہ کوئی بڑے میاں آئے ہیں اور آپ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا اور نوکر سے کہا کہ بڑے میاں کو واپس بھیج دو، مگر اس کے روکنے کے باوجود وہ بوڑھا میرے کمرے میں آ گیا اور منت سماجت کرنے لگا کہ میرا بیٹا سخت بیمار ہے، پہلے بھی آپ کی دوا سے شفا ہوئی تھی، چل کر دیکھ لیں، مگر میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ زیدی 2-3 لمحوں کے لیے خاموش رہتے ہیں، پھر کہنے لگتے ہیں، گرم بستر چھوڑنا مشکل محسوس ہو رہا تھا، میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ بولتا رہا اور جب نوکر نے اسے زبردستی باہر نکال دیا تو دروازے پر دستک دینے لگا۔ نہ جانے کب تک دستک دیتا رہا، میں سو گیا۔ زیدی پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ بیگم کی نگاہیں اپنے شوہر پر جمی ہیں اور برہان میز سے دوائی کی ایک شیشی اٹھا کر اسے دیکھ رہے ہیں۔ صبح اٹھا تو طبیعت پر بڑا بوجھ تھا، افسوس کر رہا تھا کہ میں نے بوڑھے کو کیوں مایوس کیا۔ برہان: اس وقت آپ کا ضمیر بیدار ہو گیا تھا۔ زیدی: بس یہی بات تھی، میں نے اس بوڑھے کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی، مگر کہیں پتہ نہ چلا، نہ جانے وہ کون تھا۔ برہان: وہ بوڑھا تو چلا گیا، مگر اب کبھی کبھی آپ کا ضمیر دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے۔ برہان بوتل میز پر رکھ دیتا ہے۔ یہ دوا آج ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ زیدی خاموش رہتے ہیں۔ برہان برساتی اٹھا کر پہن لیتے ہیں اور بیگ اٹھا کر زیدی کی طرف دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب۔ زیدی: کہو بیٹا۔ برہان: اس واقعے میں ایک بات کا اضافہ کر لیجئے، میں انہی بڑے میاں کا پوتا ہوں جس کا بیٹا اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا۔ زیدی: تم؟ بیگم: برہان بیٹا، برہان: اچھا، خدا حافظ۔ ڈاکٹر صاحب اطمینان کے ساتھ سو جائیے، اب دروازے پر دستک نہیں ہونی چاہیے۔ آرام کیجیے، شب بخیر، کل حاضر ہوں گا۔ برہان دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور جلدی سے پردے کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے۔ زیدی اور بیوی خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں۔ برہان کے پردے کے پیچھے جاتے ہی پردہ گرتا ہے۔ پسِ پردہ۔ یہاں پر ہمارا سبق دستک مکمل ہوا۔